الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله قال الله تبارك وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا محمدا ما هو أعلم وصلى الله عليه وسلم اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ایمان والوں کا دوست ہے یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ نور السماوات والارض اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج کے واقعے میں تشریف لے گئے اور جبرائیل امین علیہ السلام بھی ساتھ تھے، ایک جگہ پہ جا کے جبرائیل امین نشر الدین میں اس کی تفصیلات لکھی ہیں، آگے نہیں جا سکتے تھے۔ اس سے ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ میں اب اس کو آج کی سائنسی زبان میں یہ کہتا ہوں کہ اتنی ہائی وولٹیج تھی۔ اب آپ دیکھیں نا کہ میگنیٹ جو ہوتا ہے اس کی ایک میگنیٹک اٹریکشن ہوتی ہے اور ایک اس کا میگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت کوئی آدمی چیز میگنیٹک فیلڈ میں آ جاتی ہے تو ایک دم مقناطیس سے آگے چمٹ جاتی ہے اور جتنی وہ قریب ہوتی ہے اتنا اس کی اٹریکشن ایفینٹی وہ بڑھتی چلی جاتی۔ جب اللہ جل شان یہاں سے جب کراس کرتے ہوئے تو اللہ جل شان جو عرش پر متمکن ہے ان کی جو میں اب کیا کروں کوئی لفظ تو آتے نہیں ہے، وہ جو مقناطیس تو اللہ کا بنایا ہوا ایک پتھر ہے جو بھی ہے، لیکن مجھے اب یہی ٹرم آ رہی ہے کہ جو اللہ جل شانہ کی تجلیات ہے، جو میگنیٹک اٹریکشن ہے وہ اتنی شدید ہوگی کہ وہاں ان کی وولٹیج بہت ہائی ہوگی، تو جبرائیل امین علیہ السلام اس پر ٹریول نہیں کر سکتے تھے۔ تو سیاچین میں جو ٹیمپریچر ہے -40 تک چلا جاتا ہے، تو ایک مجھے اس زمانے میں پتہ لگا جو ایک بندے کا لباس ہے وہ 10 لاکھ کے اوپر مبنی ہے، آکسیجن بھی ہے۔ اب نہ لگا نا -40 پہ آپ کیسے سروائیو کریں گے؟ جب جہاز اوپر ہوتا ہے نا تو وہ -40 بس کر میں دیکھتا ہوں وہ بتا رہے تھے -50 ٹیمپریچر ہے تو خوف آتا ہے کہ آؤٹ سائڈ ٹیمپریچر۔ پھر میں نے پوچھا کپتان سے، میں نے کہا یا اللہ یہ کیسے -50 پہ تو سارا سسٹم سیل ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا حضرت یہ جو انجن چل رہے ہیں نا ان کی اتنی ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے، اتنی ہیٹ ہے کہ اس سے بہت زیادہ ہے، تو وہ اس لیے وہ پھر اس پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوتا۔ تو اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مسند آئی، اس کا کلر بھی حدیث میں ہے کہ وہ گرین مطلب لکھا گرینش تھی، اس پہ آپ کو بٹھایا گیا۔ اب آل الون تھے، اکیلے تھے، بلکہ ایک جگہ پہ آ کے آپ کو تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں تنہائی کی کیا لفظ استعمال کروں، عموماً تو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وحشت، تو یہ تو نہیں استعمال کرتے، تنہائی کی بے چینی سی محسوس ہوئی۔ تو یہ بھی اس میں حضرت تھانوی لکھتے ہیں نصر الدین میں کہ اللہ اکبر کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہاں پر ابو بکر صدیق کی آواز سنائی گئی، کیا خوبصورت بات ہے۔ اس لیے کہ دوست گزاری یار
تو جب آپ اپنے کسی عزیز کی بات سنتے ہیں تو وہ تنہائی اور وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے. بہرحال لے گئے سدرۃ المنتہا کے اوپر. تو یہاں پر ایک اندازہ لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا کیا حل ہوگا. یعنی یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے اور اس کو باقاعدہ ہمارے فقہا نے اس کو حدیث کی بک میں ایک کتاب ہے نشر الطیب اس میں بیان کیا. اس سے اندازہ لگائیے کہ جہاں جبرائیل جو کہ حضور جو اللہ جل شانہ کے ہم کہیں گے ہم سائیگی میں رہتے ہیں اور جو نورانی فرشتے ہیں وہ آگے ٹریول نہیں کر سکتے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے ہیں. اور پھر آخری جو کلام یعنی اس موقع کا ہے, آخری کلام سے میرا مطلب ہے کہ جو ہم تک بات پہنچی ہے وہ یہ ہے رأیت ربی, میں نے اپنے رب کی زیارت کی. تو ہم نے پڑھا تھا حدیث میں کہ صرف ایک صحابی تھے جو اس بارے میں خاموش تھے, باقی تمام صحابیوں کا اس بات پر اجماع تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حالت ہوش اور بیداری میں اللہ کی زیارت کی. سبحان اللہ. تو دیکھیں وہ رب کے جو آسمان اور زمین کا نور ہے اور وہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مجھے چہرہ دکھائیے, لن ترانی, مجھے نہیں دیکھ سکتے, تو چونکہ عاشق تھے تو لاٹ کیا, تو اللہ جل شانہ نے بھی لاٹ کو قبول فرماتے حکم دیا کہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنی تجلی جو طور کا پہاڑ اس پہ ڈالوں گا. تو طور کے پہاڑ پر اللہ جل شانہ نے اپنی تجلی ڈالی تو طور تو جل گیا. پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کے طور ہو جانا, وہ بھی کنٹین نہیں کر سکا, وہ بھی متحمل نہ ہوا. تو خیر وہ تو پہاڑ تھا لیکن نبی کا قلب بھی نہ اس کو برداشت کر سکا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. آپ نے خود زیارت کا ارادہ کیا اور پھر بے ہوش ہو گئے تجلی کو دیکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بلایا گیا, براق پہ سوار کیا گیا, براق پہ لے جا کے اوپر چڑھایا گیا اور اللہ تعالیٰ سے زیارت کی. اچھا ہم ایک بات عرض کرتے ہیں کہ ایک کامن سینس کی بات ہے. دیکھو نا, آپ نے دیکھا کہ ایک کمرے میں ایک بلب چل رہا ہوتا ہے اور جو اس سے جتنا قریب ہوتا چلا جاتا ہے اتنا روشن ہو جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اگر ایک صرف کیفیت بیدار کرنے کے لیے 5000 واٹ کا بلب چل رہا ہو, یہ کمرہ کتنا اس کی ایک چیز ہر جگہ پہ جو نظر نہیں آ رہی نظر آنا شروع ہو جائے, لیکن جب اس کے قریب چلے جائیں گے تو کتنی روشنی ہوگی. تو اللہ جل شانہ کی ذات کی جو تجلیات ہیں اور ان کی جو انوارات ہیں وہ ساری کی ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک قلب پر پڑی. تو یہ کیسا عجیب اتصال ہے, یہ کیسی عجیب اللہ کی صحبت ہے, یہ اللہ کا قرب کی وہ انتہا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اور یہ قرب تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں میسر آیا, ممکن ہے کہ اس طرح کا قرب تو صالحین کو بھی شاید ایک درجے میں میسر نہ آئے جو قرب یعنی حضور کو اس دنیا میں میسر آیا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی کوئی چیز روشن ہوتی ہے اور سب سے بڑی روشن چیز تو اللہ کی ذات ہے, وہی نور السماوات والارض ہے. تو جس نے اس کی زیارت کی اور قربت حاصل کی اور اس قدر قریب آگے, تو نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نورانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر منتقل ہوئی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اب دیکھیے جو نبی یعنی بھیجے گئے ان کے قلب کے انوارات اس درجے کے تھے. پہلے تو مختلف موقعوں کے اوپر قلب کو صاف کیا گیا, قلب کو چاک کیا گیا,
یعنی حدیث میں 3 مواقع تو ہیں کہ جس میں قلب چاک کیا گیا، اور قلب چاک کیا گیا یعنی اس کو زمزم سے دھویا گیا. اس لیے بعض احباب نے یہ بیان کیا کہ زمزم کا پانی حوض کوثر سے افضل ہے. وہ اس لیے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک قلب زمزم سے جو برتن یوٹینسلس تھے وہ تو جنت کے تھے اور پانی زمزم کا تھا. اور اس طرح اب بار بار کیا گیا. اس سے کیا مقصود ہے؟ ہم اس بات پر اہل سنت والجماعت کے لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ یہ عاجز یہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے یہاں بائی پاس سرجری ہوتی ہے تو اس کے اندر سے غلاظتیں نکلتی ہیں، کلاٹس نکلتے ہیں، خون کے گومر نکلتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک قلب میں خدا نخواستہ سینے میں کوئی استغفر اللہ کوئی نام کی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس کو نجاست کہا جا سکے. ایسی چیز نہیں تھی، بالکل ایسی چیز نہیں تھی. آپ اس مضبوط میز کے ساتھ 2-3 لکڑیاں اس لیے مضبوط لگا دیں کہ یہ 1 من وزن اٹھاتا ہے تو 2-3 لگانے سے یہ 3 من وزن اٹھائے گا. تو آپ اس کی استعداد کو زیادہ کر رہے ہیں. یعنی کہ ٹوٹنے والا، اس میں نقص کوئی نہیں ہے. ممکن ہے کہ آپ اس پہ کھڑے ہو جائیں تب بھی کچھ نہ ہو، لیکن ہم چاہتے ہیں اس کے اوپر تو پوری یعنی 50 آدمی کھڑے ہو جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو اللہ جل شانہ کی معرفت کے، اور وہ معرفت جو انبیاء کرام کی ہوتی، اس معرفت کے، اور بالخصوص وہ معرفت جو اللہ جل شانہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے تھی، اس معرفت کے قابل بنانے کے لیے ان کی استعداد اور ان کے اندر قوت ادراک اللہ رب العزت کی ذات کا پیدا کرنے کے لیے اس کو اور زیادہ پاکیزہ، صاف، شفاف کیا. یعنی کہ کوئی گناہوں سے دھویا. یہ بے ادبی ہے. اب اس کے بعد یعنی جب واقعہ ہوا معراج کا تو اس نے وہ تمام کے تمام یعنی جو انوارات تھے، تجلیات کو جذب کر کے واپس آ گئے اور پھر لوگوں میں دین کی دعوت پیش کی. تو لوگ ظلمت میں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس نورانیت کی وجہ سے ان کو ظلمت سے نکالتے تھے. تو اللہ جل شانہ ہے وہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ ان کا دوست بن گیا. اور اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کی صحبت کے ذریعے سے اور ان کی تعلیمات کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو بحر ظلمات میں ڈوبے ہوئے تھے نکال کر نور کی طرف، یخرجہم من الظلمات الی النور، نور کی طرف نکال دیا. کسی زمانے میں کسی نے کہا تھا کہ کیا کہا تھا، نئی روشنی یا کوئی ایسی بات کہی تھی. کسی نے یہ کہا تھا نئی روشنی، تو کسی نے شاعر نے اس کا جواب دیا 14 صدی پرانے چراغوں پہ ناز ہے. 14 صدی پرانے چراغوں پہ ناز ہے، ہم کس لیے کریں گے نئی روشنی کا غم. میں بہت یاد آیا، 14 صدی پرانے چراغوں پہ ناز ہے، ہم کس لیے کریں گے یہ نئی روشنی ہے. یہ تو ظلمات، اللہ ظلمات در ظلمات. ذرا نئی روشنی دیکھیے، یورپ کی طرف جا کے روشنیاں دیکھیے. ہاں ایل ای ڈی کہتے ہیں جی، ایل ای ڈیز بہت ایل ای ڈیز کے بلب جل رہے ہوں گے، سڑکیں جگمگا ہو رہی ہوں گی، اور گھر بھی ایلیمینیٹڈ ہوں گے، کلبس میں بھی شور شرابہ ہوگا، اور قلب میں وحشت ہوگی، قلب میں ڈارکنیس ہوگی، قلب میں ظلمت ہوگی، قلب کے اندر بے چینی، بے قراری اور ہوس اور لالچ اور حسد اور کینہ اور بغض. ابھی میں نے شیخ میں ایسے مجھے لوگ بھیج دیتے ہیں، میں نے ایسے آن کیا تو کسی ساتھی نے نا مجھے ایک میسیج دیا،
اب آپ جانتے ہوں گے اس نے لکھا کہ ایک ایکٹریس ہے، نام تو مجھے نہیں یاد، وہ فلاں جگہ پر اس نے ڈیڈ اس باڈی معلوم ہوئی اور اس نے سوئسائڈ کمٹ کی. یہ صرف کوئی ہفتہ پہلے نا کوئی میسیج اس نے دیا. بس بیٹا یہ ہے ظلمات. جس وقت آدمی اللہ جل شانہ کی نافرمانی کرتا ہے تو طاغوت کو فالو کرتا ہے، ائمۃ الکفر کو فالو کرتا ہے. اور ائمۃ الکفر کدھر لے جاتے ہیں؟ یخرجون من النور الی الظلمات. ائمۃ الکفر جو ہیں وہ نور سے ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں. اور انبیاء کرام اور ہمارے مشائخ اعظام اور اصحاب رسول اور تابعین اور تبع تابعین اور ہمارے علماء کرام ایسے روشن ہوتے ہیں کہ لوگوں کو گناہوں کی دلدل سے اور ذلت سے نکال کر ان کو نا اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، وہ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں. اور پھر ان کے قلب کی جلا اس درجے میں کہ ان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے. تو دیکھیں یہ کام انبیاء کا کتنا خوبصورت کام ہے. یہ وہ کام ہے جو علماء کرام کر رہے ہیں، جو مشائخ اعظام کر رہے ہیں. اور اس میں جو علوم نبوت ہے وہ مدارس پڑھا رہے ہیں، اور قرآن کے جو مکاتب ہیں وہ قرآن حفظ اور ناظرہ پڑھا رہے ہیں. تو یہ وہ جگہ ہیں جو معاشرے کے اندر نور کو کھلاتے ہیں. اور نور کیا ہے؟ الن نور، نور سے مراد ہدایت ہے. ہدایت، نور سے مراد ہدایت. اور ہدایت سے مراد کیا ہے؟ بولیے نا القرآن. ساری ہدایت بیٹا کس میں؟ القرآن. اہدنا الصراط المستقیم. ایسا قرآن کو اللہ جل شانہ نے نور بھی کہا ہے کہ نور. قرآن کو اللہ نے کلام پاک میں. تو بیٹا یہ کتنی کمال کی، یعنی اس کو آپ سٹیٹمنٹ کہیں، اللہ آیت کریمہ کہیں کہ دیکھو ہم اہل ایمان، ہم علماء کرام، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرو فالوورز، ہم متبع شریعت لوگ، اللہ والے مشائخ اور علماء اہل حق وہ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور یہ لوگ نور سے ظلمات کی طرف. اچھا اب تھوڑا سا نا وہ عادت ہے نا میری، ارادہ تو بہت کرتا ہوں اس کو نہ بیان کروں، پر ہر بیان میں یہ بات آ جاتی ہے. وہ ظلمات کیا ہیں؟ وہ آپ کے سامنے ہیں. یہ بیٹا اللہ نے انسان کا نا دماغ دیا، اس دماغ کو روشنی پہنچانا، اس دماغ کو ترتازہ رکھنا، اس کو صحیح حالت میں رکھنا اور اس سے صحیح کام لینا، اور اس کے شعور کو اور زیادہ بیدار کرتے ہوئے، مستحکم کرتے ہوئے اس کی جو صلاحیتوں میں اضافہ کرنا. یہ تو نور ہے. اور ڈرگس کھا کے، نشہ پی کے، بھنگ کھا کے، اس کو مفلوج کر کے، زبان سے ہذیان بکتے ہوئے، بیوی اور بیٹی کا پیشان نہ کرتے ہوئے، جب اس طرح کا غل گپاڑا شراب کے بعد، نارکوٹکس کے بعد اور ڈرگس کے بعد ہوگا تو یہ کیا ہے؟ یہ سب ظلمات ہے. اور دیکھو بیٹا اللہ تعالیٰ کس طرح بلاتا ہے؟ دارالسلام. قرآن کی آیت پڑھیے. جی اللہ یدعو الی دار السلام. واہ، اللہ تو آپ کو بلاتا ہے دارالسلام کی طرف. اور یہ آپ کو نا، اور دارالسلام کو تھوڑا سا بیٹا میں کرنے کی اشارت کروں. دارالسلام تو عافیت ہے. اور عافیت کیا ہے؟ کہ جس میں کوئی تکلیف نہ ہو. عافیت میں جس میں نعمتیں سلب نہ ہو. بیٹا ذالک الفوز العظیم. فوز کیا ہے؟ کامیابی.
ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، جس کے بعد ناکامی نہ ہو۔ تو یہ جو ہے نا، ہمیں اللہ رب العزت دارالسلام کی طرف بلاتا ہے تو ہمارے قلب کے اندر سب سے پہلے پتہ کیا، ایک چنگاری اللہ کے نور کی، جس میں ولولہ ہوتا ہے اور جس میں اللہ رب العزت کی طرف بھاگنے کا داعیہ ہوتا ہے، اور جس میں کل آپ نے آیت پڑھی تھی فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آپ نے جو خواب دیکھی، اس انہوں نے خواب دیکھی، لوگوں کو کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، وہ داعیہ قلب کے اندر پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ شان پسند کر لیتے ہیں اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو اور بتاتا ہوں، رب اغفر وارحم، اس کے اندر ایک زبردست چیز ہے۔ قرآن یہ بات بتلاتا ہے کہ جس پر اللہ جل شانہ رحم کرتے ہیں اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، وہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ دل میں ایک داعیہ پیدا کرتے ہیں۔ وہ داعیہ الہ دارالسلام ہے، وہ سلامتی کا گھر ہے، وہ اللہ کی رضا ہے، وہ جنت ہے، وہ جنت کے محلات ہے، وہ جنت کی حوریں ہیں، وہ جنت کی نعمتیں ہیں، وہ جنت کی زندگی ہے۔ اور اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر سنیے نا، اس کے اندر راحت ہے، اس کے اندر خوشی ہے۔ یعنی میں ابھی آخرت کا ذکر نہیں کر رہا بیٹا، میں دنیا کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس کے اندر سکون ہے، ذکر کی لذت ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کڑنا وڑنا نہیں ہے، کسی کے مال کی طرف نہیں دیکھنا، اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی سے سجدہ ہے، نہ کوئی خوف ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ یہ دنیا میں ہے، یہ دنیا۔ وابشروا بالجنۃ التی، دیکھیں نا، ابھی تو وہ بشارت دے رہے ہیں جنت کی، لیکن ابھی کہتے ہیں غمزہ نہ ہو، خوف۔ دیکھیں اللہ جل شانہ نے اس کو جتلایا قریش کو، کہاں جتلایا؟ لإیلاف قریش وآمنہم من خوف۔ اور ادھر وہ جو قوم سبا ہے، فکفرت بانعم اللہ، جب انہوں نے اللہ جل شانہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنا دیا لباس الجوع والخوف، خوف۔ تو دیکھو اس میں جس وقت آدمی جب دارالسلام کی طرف آدمی چلتا ہے اس کے اندر امید پیدا ہوتی ہے، ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے۔ جب آدمی میں امید پیدا ہوتی ہے تو اس کا عزم مکمل ہوتا ہے، عمل کی قوتیں مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ اللہ کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی درست ہو جاتی ہے، اس کی صحت بھی درست ہو جاتی ہے، اس کی سائیکی بھی درست ہو جاتی ہے، اس کی نفسیات بھی درست ہو جاتی ہے، اس کو زندگی گزارنے کی لذت آتی ہے۔ اس کو بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ جگر، ڈپریشن سے جگر بھی خراب ہوتا ہے۔ پہلے تو کہتے تھے ڈپریشن، پہلے کہتے تھے یہ جو ہوتی ہے نا ڈپریشن سے معدہ اور ڈائجسٹو سسٹم خراب ہوتا ہے، کہتے ہیں ڈپریشن سے، یعنی میرا مطلب ہے تفکرات، اور آپ کہیے گا کہ جب یہ جو تفکرات اور ڈپریشن اور انگزائٹی، یہ چیزوں سے گردے بھی خراب ہوتے ہیں۔ اب ایک نئی ٹرم آئی ہے جی، سائیکو سومیٹک ڈیزیز، ویسے نہیں ہے، پرانی ہے، وہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں۔ سائیکو تو کہتے ہیں بیٹا دا تھنگس وچ آر پرٹیننگ ٹو برین، اینڈ سوما کہتے ہیں باڈی، کہ جو آپ کی سائیکی ہے نا وہ سوما پہ افیکٹ کر رہی ہے۔ دیکھو نا، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ آپ نے مرچیں کھائیں اور مرچیں کھانے سے وہ معدے میں السر ہو گیا، لیکن بیٹا یہاں آپ نے تفکر کیا تو یہاں السر کیسے ہو گیا؟ تو یعنی تفکرات سے السر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ سائیکوسومیٹک ڈیزیز جو ہیں اس سے گردے بھی خراب ہو جاتے ہیں، جگر بھی خراب ہو جاتا ہے، غم جو ہے نا، غم انسان کو مار ڈالتا ہے۔ تو جس وقت آدمی کے اندر، جس وقت اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے اور ان کی نورانیت کو حاصل کرتا ہے اور قرآن کے اندر جو نور ہے اس کو لیتا ہے اور حدیث کا نور لیتا ہے اور علوم نبوت کا نور لیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آگے چلتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا
ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے سینے میں، وہ داعیہ عمل کرنے کا ہوتا ہے، جو اس کو دارالسلام کی طرف لاتا ہے، اللہ کی طرف کھینچتا ہے، اس کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں، اس کی صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ یقین جانیے گا، اس کو مزاح نہ سمجھے گا، دیکھنے میں آئے کہ ان کا ہیموگلوبن بڑھ جاتا ہے، ان کے ریڈ سیلز بڑھ جاتے ہیں، ان کے چہرے کے رنگ بہتر ہو جاتے ہیں، ان کے ہونٹ ریڈش ہو جاتے ہیں، اور وہ بڑھاپے میں بھی بوڑھے نظر نہیں آتے، وہ بڑھاپے میں بھی بوڑھے نہیں ہوتے، ان کے جسم بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے دل جوان رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر ہر وقت امید اور اللہ رب العزت کی ذات کا اشتیاق اور اللہ کی طرف میلان و رغبت۔ تو یہ چیز جو ہے نا جو آئمہ جو انبیاء کرام کے جو فالوورز ہیں، ٹھیک ہے، جو ائمۃ الاسلام ہیں، وہ انسان کے اندر یہ چیز، ان کی تعلیمات یہ چیز پیدا کرتی ہے، اور پھر وہ اتنے زبردست ہو جاتے ہیں کہ کوئی ان میں معبود غزنی بن جاتا ہے، کوئی ان میں ٹیپو سلطان بن جاتا ہے۔ ان کے سینوں میں اتنے بڑے بڑے عزم اور اتنے بڑے بڑے ارادے ہوتے ہیں کہ وہ پوری دنیا کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے آپ ہاتھ میں ایک ٹینس بال کو لے لیں، تو دنیا ان کے آگے مسخر ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بالمقابل جو ائمۃ الکفر ہیں، وہ دہشت پیدا کرتے ہیں، وہ وحشت پیدا کرتے ہیں، قلوب میں اندھیرے پیدا کرتے ہیں، فطرت کے خلاف چلتے ہیں۔ اور جب فطرت کے خلاف چلتے ہیں تو نہ صرف انسان کی سائیکی متاثر ہوتی ہے، اس کا جسم بھی متاثر ہوتا ہے، اس کی معاشرت بھی متاثر ہوتی ہے، عادات اور سب سے بڑھ کے بیہیویئر۔ کوئی کریمنل ہو جاتا ہے، کوئی سوئیسائڈل ہو جاتا ہے، کوئی خودکشی کرتا ہے، کوئی عورتوں کے ساتھ سختی اس طرح کرتا ہے کہ ان کے جسم کے اعضاء کاٹ لیتا ہے۔ تو وہاں پر اس وقت وہاں پر پورے یورپ میں آپ کو بتاؤں ظلمات ہیں، بالکل ایسے ہی ہے کہ سڑکیں روشن ہیں اور گھروں میں بھی بڑی روشنی ہے، اور کلبس بھی ان کے بڑے ڈیکوریٹڈ ہیں۔ سب سے زیادہ اہم چیز یہ تھی کہ قلب میں ان کی بے سکونی ہے، وحشت ہے، شکاوت ہے اور پریشانی ہے۔ گویا کہ ظاہر میں تو جنت میں رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اشیاء کی کثرت ہے، لیکن قلبی اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے وہ ایک دوزخ اور ایک جہنم کو اپنے اندر لیے پھرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسی نفسیاتی بیماریاں وہاں پائی جاتی ہیں جس کا کوئی انشاءاللہ نام و نشان ہمارے پاکستان میں نہیں ہے۔ اتنی ڈپریشن اور اتنی انزائٹی اور اینٹی ڈپریسنٹ اور نیند کا نہ آنا۔ ہمارے یہاں نیند نہیں آتی ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں، ہمارے یہاں نیند نہیں آتی ہم سورہ مزمل پڑھ لیتے ہیں، ہمارے یہاں نیند نہیں آتی ہم احادیث کی دعائیں پڑھ لیتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی وفات ہو جاتی ہے تو ماں کہتی ہے پتر اے اللہ کی مرضی سی تو نہ اللہ نہ راضی رہے۔ اس کا دماغ جو ہے نا نروس بریک ڈاؤن سے بچ جاتا ہے اور وہاں حادثات سے دماغ پاگل ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر پنجاب میں 2 یا 1 مینٹل ہاسپٹل ہوگا، نیو یارک اسٹیٹ کے اندر 700 مینٹل ہاسپٹلز ہیں۔ وہاں پر سب سے بڑا جو کمانے والا جو ڈاکٹر ہے وہ نمبر 1 ڈینٹسٹ ہے اینڈ نمبر 2 سائیکیٹرسٹ ہے۔ تو اس لیے وہ شہر ظلمات ہیں، ان کی ظاہری روشنیوں سے متاثر نہ ہوئیے اور ادھر آئیے ہمارے اللہ والوں کے پاس، ہمارے مدارس میں، ہماری مساجد میں، ہمارے اس کے مکاتب میں، علماء کے قلوب میں اللہ کا نور ہے، اس نور کو حاصل کیجیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شہر میں ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں اور کویکس بھی ہوتے ہیں، جعلی ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے آپ کو مسہیپ ہو گیا ہے تو وہ اب جعلی ڈاکٹر تھا، آپ نے اللہ والوں کو دیکھا نہیں، آپ نے اہل حق علماء کو دیکھا نہیں، جن کی وجہ سے پاکستان میں قرآن اور حدیث کا وجود ہے۔ اب آپ کسی کمپاؤنڈر کے پاس جا کے اس کو ڈاکٹر سمجھنا شروع کر دیں اور اسے اپنا آپریشن کرائیں تو قصور تو آپ کا ہی ہے۔ آپ کسی ایمان کے لٹیرے کے پاس چلے جائیں جس کا مقصود ہی آپ کو لوٹنا ہو
اور مال پیسے ہو اور شکل اس نے علماء اور پیروں کی بنائی ہو، تو قصور تو آپ کا ہے۔ آپ اتنے ضعیف الاعتقاد کیوں ہیں؟ جس وقت کہ آپ کسی ڈاکٹر سے علاج کرانا چاہتے ہیں تو شاید کہ بہترین ڈاکٹر کو آپ تلاش کر ہی لیتے ہیں، تو آپ اللہ والوں کو تلاش کیوں نہیں کرتے؟ تو اس لیے اگر آپ کو کوئی مس ہیپ ہو گیا تو اس میں آپ کی غلطی ہے۔ اس وقت ہمارے اس لاہور شہر میں بڑے قابل قدر ناصحین، مبلغین، قرآن کے مفسرین، محدثین، علماء کرام، اہل حق علماء کہ جو لوگوں کو ہدایت کی طرف، ہدایت کی روشنی عطا کرتے ہیں، وہ موجود ہیں۔ تو آپ ان سے فضل رکھیے۔ تو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ جل شانہ جو ہے، جو آدمی صالح اعمال کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے، حرام کو حرام اور حلال کو حلال سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال کو اختیار کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اس سے دوست ہو جاتے ہیں۔ اتنی آسان ہے اللہ کی دوستی کہ آپ الاوامر پہ عمل کیجیے اور نواہی کو چھوڑ دیجیے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، پھر اللہ رب العزت جب انسان ذکر کرتا ہے اس کی ترقی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو نور کی طرف لے جاتا ہے، اور نور وہ خود ہے، اور نور ہدایت ہے، اور نور قرآن ہے، اور نور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو وہ نور کی طرف لے جاتا ہے، تو ساری زندگی اس کی کامیاب ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کفار کی مشاہدے سے بچیں اور شریعت اور دین کو مضبوطی سے پکڑیں اور اس نور کو حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، 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 حسبنا الله ونعم الوكيل۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله، 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 لا حول ولا قوة إلا بالله،
لا حول ولا قوة إلا بالله 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الله ربي لا أشرك به شيئا
اللہ اللہ ربی اللہ اللہ ربی اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا 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 لا الہ الا اللہ 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 تو پیارے اللہ میرے اللہ تو لا الہ الا اللہ 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 میرے اللہ پیارے اللہ میرے اللہ پیارے اللہ لا الہ الا 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 اللہ پیارے اللہ میرے اللہ لا الہ الا 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 اللہ پیارے اللہ میرے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 پیارے اللہ میرے ہر طرف تو ہی تو اللہ 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 توبہ میری توبہ اللہ اللہ میری توبہ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ یا اللہ جو اللہ محمد میرے احباب اس مجلس کے شرکاء جتنے بھی رب العزت سامعین کے قلوب میں اللہ ہدایت کا نور داخل فرما دیجیے، ہدایت کا نور، لا نور ہدایت داخل فرما دیجیے، مقبول بندوں کی صف میں شامل فرما دیجیے اللہ ہدایت کا جزا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین.